مختلف مقامات سے قرآن مجید کے چند کلمات تلاوت کیے گئے۔ سورہ حشر کی آخری آیت ہے جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا هو اللہ الخالق البارئ المصور۔ یہ اس نے اپنے اسماء اور اپنی صفات بیان کی۔ اس سے پہلے بھی دو آیتیں ان میں اس نے اپنی صفات محمودہ کا اور اپنے اسماء حسنہ کا تذکرہ کیا، اور جب ان کلمات کی شکل میں اس مقام پر ان اسماء کا بیان مکمل ہوا تو فرمایا کہ لہ الاسماء الحسنى، اس کے سارے نام حسین ہیں، سارے نام حسین ہیں۔ پھر اپنے محبوب مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ اس میں اسوہ حسنہ ہے۔ بس یہ جو اسوہ حسنہ اور اسماء الحسنہ، یہی ہمارا آج کا عنوان ہے اور یہی ہمارا مضمون ہے۔ اس کے لیے ہمیں ایک بڑی بنیادی شے کو سمجھنا ہوگا کہ اللہ رب العزت نے اپنے متعلق حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ کنت کنزا مخفیہ، میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا، فاحببت، پھر مجھے محبت ہو گئی، فخلقت الخلق، تو پھر میں نے مخلوق خلق کو پیدا کیا، کسی پیکر خلق کو پیدا کیا۔ اس پر الف لام ہے، الف لام، الخلق فلق، فخلقت الخلق، تو اس کا معنی یہ ہے کوئی خاص پیکر خلق تھا جس کو اس نے پیدا فرمایا، تو وہ پیکر خلق جسے اس نے سب سے پہلے وجود عطا کیا اور جس سے پہلے وہ مخفی خزانہ تھا، اور یہ جو مخفی تھا اس اعتبار سے نہیں تھا کہ ارد گرد کوئی دیواریں تھی، کوئی حصار اور پردے تھے یا فاصلوں کے حجابات تھے، نہیں، اس کا معنی یہ ہے کہ چونکہ تنہا وہی تھا، اس کے سوا تھا ہی کوئی نہیں، وہ کس پر عیاں ہوتا، وہ کس پر ظاہر ہوتا، سو اکیلا تھا، اکیلا ہو کر مخفی تھا چونکہ اس کے سوا تھا کوئی نہیں۔ تو وہ فرماتا ہے پھر مجھے محبت ہوئی، فاحببت، مجھے محبت ہوئی، اور اس کے بعد فرمایا فخلقت الخلق، پھر میں نے کسی پیکر خلق کو پیدا کیا، وجود اسے عطا کیا۔ اب اس میں جو ترتیب ہے وہ یہ ہے کہ محبت پہلے ہوئی ہے، تخلیق بعد میں ہوئی، خلقت بعد میں ہے، محبت پہلے ہے۔ وہ جس کے ساتھ بھی اسے محبت ہوئی اسے ابھی بنایا بھی نہ تھا، وجود بھی نہ عطا کیا تھا، حالانکہ دستور یہ ہے کہ پہلے کوئی موجود ہوتا ہے پھر اس سے محبت ہوتی ہے، پھر اس سے، مگر یہاں پر ضابطہ بالکل مختلف ہے۔ وہ فرماتا ہے پہلے محبت ہوئی پھر میں نے اس کو خلق کیا۔ تو یہ جو بھی ہے اور جس کی طرف بھی اشارہ ہے، اس تنہا وجود کا معاملہ دوسروں سے بالکل منفرد ہے، ممتاز ہے، ممیز ہے، انوکھا ہے۔ تو وہ جسے اس نے پہلے محبت کی، بعد میں خلقت کی،
باقی سب کے لیے یہ ہے کہ پہلے تخلیق کیا پھر محبت کی، یعنی سادہ لفظوں میں پہلے ہر کوئی مخلوق ہوا پھر محبوب ہوا، وہ کوئی ایک ہے جو پہلے محبوب ہوا پھر مخلوق ہوا، باقی سب کو بنا کر چاہا ہے، وہ کوئی ایسا وجود ہے جسے چاہ کر بنایا، تو اسے محبت کے ارادے سے بنایا۔ انما امرہ اذا ارادہ، یہ جو ارادہ ہے یہ اظہار محبت ہے، اس کا ایک معنی چاہنا ہے، محبت کرنا ہے، تو اس نے اس پہلے وجود کو محبت سے خلق کیا، اور جب خلق کیا تو خدا جانے کتنے زمانوں تک اسے اپنی قربت میں رکھا، اپنے حجابات عظمت میں رکھا، اپنی معرفت کے جہان میں رکھا۔ پیدا جو اپنی معرفت کے لیے کیا، فَأَحْبَبْتُ أَنْ أُعْرَفَ، محبت ہوئی کہ میں پہچانا جاؤں۔ ہم آج اس بحث میں ہیں کہ شب معراج دیکھا یا نہ دیکھا، شب معراج تو آج اور اب کی بات ہے، اسے جس نے پیدا ہی اپنی معرفت کے لیے کیا، جب پیدا اپنی معرفت کے لیے کیا تو معرفت کیا دیکھے اور رؤیت کے بغیر ہو جاتی ہے؟ دیکھے بغیر بھی کبھی معرفت ہوتی ہے؟ ایمان سے کہیے آپ نے کسی کو دیکھا ہی نہ ہو تو آپ کو اس کی پہچان ہوگی؟ بولیے نا، نہیں ہوگی۔ پہچان کے لیے دیکھا ہونا ضروری ہے، وہ خواہ فزیکلی دیکھنا ہو یا آج کے دور میں کوئی ویڈیو ہے، کوئی تصویر ہے، جیسے بھی ہے، مگر اس کا خاکہ دیکھا ہوگا تو پہچان ہوگی۔ جس کو دیکھا نہیں ہوگا اس کی پہچان نہیں ہوگی، وہ 10 بار قریب سے گزر جائے پہچان نہ پائیں گے۔ وہ فرماتا ہے اسے پیدا ہی اپنی پہچان کے لیے کیا، اپنی معرفت کے لیے کیا۔ تو لوگوں، شب معراج تو آج کی بات ہے، اس نے جب اپنے اس محبوب کو، یہ میں فَأَحْبَبْتُ سے محبوب کہہ رہا ہوں، جس محبوب کو اس نے پیدا ہی اس لیے کیا کہ خود اپنی پہچان کروائے، ادھر وجود عطا کیا، ادھر بغیر پردوں کے اپنے محبوب کو اپنا دیدار عطا کیا۔ پھر صدیوں تک اس پر توجہات کی، اس پر اپنی صفات کی تجلیاں کی۔ یہ طویل ایک مضمون ہے، میں بس جہاں تک لانا چاہتا تھا وہیں تک رہوں گا۔ اب اپنے محبوب کو اس نے اس کامل تنہائی میں، اس کامل تخلیے میں صدیوں تک، زمانوں تک بٹھا کر اپنے حسن کی تجلیاں دی، اپنے جمال کا نور عطا کیا، اپنا علم عطا کیا، اپنی معرفت عطا کی، اپنی قدرتوں کا بصورت تصرف اس کو حق عطا کیا۔ ہزارہ چیزیں تھیں، ہزارہ چیزیں، مگر جو اہم ترین بات ہے، جب اس محبوب کو وجود ملا تو اس نے اس عطائے وجود پر جو بطریق محبت ہوا تھا، اس پر اس کی بارگاہ میں وجود میں آتے ہی کلمات حمد ادا کیا، شکر ادا کیا۔ مولا تو نے مجھے وجود عطا کیا، میں کچھ نہ تھا، تو نے بنا دیا، تو کلمات حمد ادا کیے۔ یہ اس پیکر خلق سے کی طرف سے پہلی حمد تھی جو اس کے لیے کی گئی، پہلی حمد تھی، چونکہ یہ فعل مخلوق تھا، اس فعل حمد سے وہ محمود ہوا، اللہ محمود ہوا۔ پھر اس نے جب دیکھا یہ میرا بندہ ہے، یہ میرا پیکر خلق ہے، یہ میری حمد کر رہا ہے، تو پیدا جو محبت سے کیا تھا تو اس نے بھی اپنے محبوب کی حمد کی، اس محبوب کی حمد سے وہ محمود ہوا، اس کی حمد سے یہ محمد ہوا، یہ محمد ہوا۔
اور اس طرح حمد کا سلسلہ شروع ہوا اور رب ذوالجلال نے اپنے محبوب کے اس نام کو جو دونوں طرف کے فعل سے فعل من جانبین اس سے وہ محمود بنا یا اس کی فعل اس کی شان محمودیت ظاہر ہوئی. اور یہ چونکہ بندہ تھا اس کا فعل اور اس کا فعل برابر نہیں تھا. اس کے فعل حمد سے وہ محمود ہوا, وہ رب تھا, اس کی شان اونچی ہے. اس کے فعل حمد سے یہ محبوب محمد ہوا اور اس نے اپنے محبوب کا یہ نام حمد کے پردوں میں چھپا کر رکھا. حمد کے پردوں میں. بس یہاں تک ہماری گفتگو اس حوالے سے تھی. اب اس نے اگلے مرحلے میں چاہا کہ اس کو تو پیدا کیا کہ مجھے پہچانے, اب پورا جہان پیدا کرتا ہوں کہ وہ سارے اسے پہچانے, اسے پہچانے. اپنی پہچان کے لیے محبوب کو پیدا کیا اور کائنات جملہ مخلوقات کو حضور کی پہچان کے لیے پیدا کیا اور سلسلہ خلق کی ابتدا ہوئی, سفر آگے جاری رہا, انسانیت کی ابتدا ہوئی, نسل بنی آدم آگے چلنے لگی, بڑھنے لگی. مگر پوری تاریخ انسانی میں حضرت عبدالمطلب کے پوتے کی صورت میں اور عبداللہ کے بیٹے کی صورت میں یہ جو پیکر حمد ظاہر ہوا, اس سے پہلے پوری تاریخ انسانی میں کسی کا نام محمد نہ ہوا, محمد نہ ہوا, کیونکہ وہ نام اس نے حمد کے پردوں میں چھپا کر رکھا تھا. اب حضور اللہ کے محبوب ہوئے, پیکر رسالت اللہ کی چاہت کا وجود ہوا تو حضور چاہت خدا ٹھہرے, مصطفیٰ چاہت خدا ٹھہرے. تو اب حضور اس کی چاہت تھے, اب دیکھنا ہے حضور کی بھی کوئی چاہت ہے, حضور کی بھی کوئی چاہت ہے اور حضور کا بھی کوئی محبوب ہے. جس طرح اللہ نے اس محبوب کو چاہا تو اپنے انوار, اپنے تجلیات, اپنے افعال, اپنے اسماء اور اپنے آثار, ان سب کا حسن مصطفیٰ میں اکٹھا کیا. اب کوئی شان خدا دیکھنا چاہے تو وجود مصطفیٰ کو دیکھے. یہ ایسے ہی جذبات یہ بات نہیں ہے. اس کو تاجدار گولڑا حضرت سیدنا پیر میر علی شاہ صاحب نے ایک سے زائد کئی شعروں میں بیان کیا, ایک سے زائد. اور عجیب بات یہ ہے کہ ایک آدھ شعر کو چھوڑ کر وہ جن اشعار میں یہ کمال کا مضمون بیان ہوا ہے وہ بالعموم ہمارے نعت خان حضرات نہیں پڑھتے. بالعموم وہ یہ کہتے ہیں, اے صورت ہے بے صورت تھی, اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے اس مورت تھی, وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں. یہ سکھ مترا دی بدھیری اس کا کلام کا شعر ہے. اے صورت ہے بے صورت تھی, بے صورت ظاہر صورت تھی, بے رنگ دسے اس مورت تھی, وچ وحدت پھٹیاں جد کھڑیاں, دسے صورت راہ بے صورت دا. لوگوں اس بے صورت تک جانا چاہتے ہیں, اس کو پانا چاہتے ہیں, اس کے ساتھ تعلق قائم کرنا چاہتے ہو, اس کے دامن الوہیت سے جڑنا چاہتے ہو, اس کی قدرتوں کا ہاتھ تھامنا چاہو تو سنو اس کی ایک ہی صورت ہے, دسے صورت راہ بے صورت دا. توبہ راہ کی عین حقیقت دا, پر کم نہیں بے سوجھت دا. یہ احمقوں اور بے وقوفوں کے کا کام نہیں ہے, یہ ان کا راستہ نہیں ہے, پر کم نہیں بے سوجھت دا. کوئی ورلیاں موتی لے تریاں, یہ خیرات کسی کسی کو ملی, یہ سمجھ کسی کسی کو آئی, کسی کسی کو پردہ اٹھا کر اندر جھانک کر حقیقت حال جاننے کی توفیق و توانائی نصیب ہوئی. جس نے بھی پردہ نہ اٹھایا وہ مثلیت و بشریت ان کے
دام فریب میں الجھ گیا، صحراؤں میں بھٹکتا رہا، جس کے لیے پردہ چاک ہو گیا یا ذرا سا پردہ ہٹ گیا، کوئی حجاب مرتفع ہوا، جب اندر جھانک کر دیکھا، پوچھا کیا دیکھا، تو جواب آیا کوئی مصر نہیں بولن دی، چپ کر مہر علی اتھا جا نہیں بولن۔ تو حضور چاہت خدا ٹھہرے، محبوب خدا ٹھہرے، اس کی کوئی صورت نہیں ہے، مگر انسانیت نے چاہا، مولا عمریں گزر گئی، نسل در نسل ہماری نسلیں بیت گئی، جی میں آتا ہے کہ کبھی تیرا دیدار ہو جائے، تجھے تکنے میں کوئی صورت نصیب ہو۔ اس نے فرمایا اس دنیا اور عالم شہادت میں براہ راست میرے جلوہ حسن کو تکنے کا کسی کو یارہ نہیں ہے۔ میں تو صفاتی تجلی کو حور پر ڈالوں تو جل کر سرما ہو جاؤں، میں تو قرآن کی شکل میں اپنا کلام پہاڑوں پر نازل کروں تو ریزہ ریزہ ہو جائیں، تو یہاں کوئی براہ راست میرے جلوہ حسن کو تک نہیں سکتا، مگر یہ جو تمہاری چاہت ہے، یہ جو تمہاری طلب ہے، اس کو نظر انداز نہیں کرتا۔ جو جلوہ ذات ہے وہ تو حسب حال، وہ قیامت کے بعد جنت میں نصیب ہوگا، مگر میرے صفاتی تجلیوں، میرے انوار، ان کو اگر یکجا دیکھنا چاہو تو سنو، اس کی ایک ہی صورت ہے کہ صورت مصطفیٰ دیکھا کرو، صورت مصطفیٰ دیکھا کرو۔ تو حضور اپنے وجود میں اللہ کی صفات کے مظہر بھی ہیں اور جملہ صفات کے جامع بھی ہیں، جمع بھی ہیں۔ اس لیے پھر آخر میں جا کر فرمایا، آخر میں جا کر کہ سبحان اللہ ما اجملکا ما احسنکا ما اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ یتیم جالڑیاں۔ تو حضور انوار الہیہ کی مجسم شکل ہیں، اس کی محبت کی مجسم صورت ہیں۔ اب جس طرح اللہ نے اس محبوب کو چاہا تو اپنے انوار تجلیات سب کچھ اس میں یکجا کر دیے، اکٹھے کر دیے، جمع کر دیے۔ یہ تھی چاہت خدا جو بصورت مصطفیٰ ظاہر ہوئی۔ اب دیکھنا یہ ہے چاہت مصطفیٰ کیا ہے، حضور کی چاہت کون ہے، حضور کا محبوب کون ہے۔ کل ذخیرہ حدیث اٹھا لے، آقا علیہ السلام کا کل طرز عمل اٹھا کر تک لے، حضور کی ساری زندگی کے معاملات اٹھا کر تک لے، آقا کی شفقتوں عنایتوں کا نچھاور ہونا اس کو اٹھا کر تک لے۔ اس کائنات ارض و سماوات میں مصطفیٰ کی ساری محبتیں، ساری چاہتیں، سارا پیار اور ساری یکسوئی جس جگہ جا کر یکجا ہو جاتی ہے، اس وجود کو حسین کہتے ہیں، اس وجود کو حسین کہتے ہیں۔ مصطفیٰ محبوب خدا ہے، حسین محبوب مصطفیٰ۔ اب چونکہ مضمون وہ نہیں، پہلے بھی تھوڑا بات آگے بڑھ گئی۔ اللہ کے ساتھ تعلق کی کوئی صورت نہیں ہے، مصطفیٰ کے ساتھ تعلق جوڑے ہوئے، پورا قرآن گواہ۔ اس پر 2 4 10 20 نہیں، درجنوں آیات براہ راست، درجنوں، اور اگر بالواسطہ کیا جائے تو سینکڑوں مقامات ہیں قرآن کے جہاں رب ذوالجلال اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کو ہر اعتبار سے ایک قرار دے رہا ہے، محبت کے اعتبار سے، چاہت کے اعتبار سے، اطاعت کے اعتبار سے، اتباع و غلامی کے اعتبار سے، ادب کے اعتبار سے، اذیت پہنچانے کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ اپنے اور اپنے محبوب کی چاہت اور تعلق کو ایک قرار دے رہا ہے۔ جس طرح اللہ نے اپنے اور اپنے محبوب کے تعلق کو ایک قرار دیا، بائیں ہی اسی طرح مصطفیٰ نے اپنی اور حسین کی محبت کو ایک قرار دیا۔ اس میں حضرت حسن شامل ہے، یہ بات یاد رکھیے، چونکہ بات حضرت سیدنا امام حسین کی ہو رہی ہے، اس لیے ان کا نام آئے گا۔ حسن مجتبی علیہ السلام وہ اس میں شامل ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا من احب حسنا و حسینا فقد احبنی ومن احبنی فقد احب اللہ۔ اللہ قرآن میں کہتا تھا
قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، حبیب ان کو بتا دے اگر مجھ سے محبت کرتے ہیں تو آپ فرما دیں میری غلامی میں آ جاؤ۔ اللہ نے اپنی محبت کی شرط مصطفیٰ کی غلامی کو رکھا، مصطفیٰ نے اپنی محبت کی دلیل محبت حسین کو بنایا۔ جس طرح حضور سے تعلق قائم کیے بغیر کوئی اللہ سے تعلق نہیں قائم کر سکتا، جس طرح رسالت سے جڑے بغیر کوئی الوہیت و توحید سے نہیں جڑ سکتا، لوگوں بلا تشکیک و ریب کوئی حسن و حسین اور اہل بیت سے جڑے بغیر مصطفیٰ سے نہیں جڑ سکتا۔ یہ محبتوں کا ایک سلسلہ، یہ تعلقات کا ایک سلسلہ۔ اس لیے اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں جہاں کہیں بھی تاریکی اور نور کی بات کی ہے، ظلمت اور اجالے کی بات کی ہے، پورا قرآن اٹھا کر تک لیں، آپ کو تاریکیاں ہمیشہ تاریکی کا ذکر جمع کی شکل میں ملے گا، ظلمات اور روشنی کا ذکر ہمیشہ واحد میں ملے گا، نور۔ کسی جگہ پر نہیں فرمایا یخرجکم من الظلمات الی الانوار کہ وہ تمہیں تاریکیوں سے نکالتا ہے اور روشنیوں میں لاتا ہے، کہیں نہیں فرمایا، کہیں نہیں فرمایا۔ جہاں فرمایا من الظلمات الی النور، فرمایا لوگوں ظلمتیں، تاریکیاں، اندھیرے ہزار طرح کے ہو سکتے ہیں، کوئی اللہ کو مانے اور مصطفیٰ کی اہمیت کو قبول نہ کرے ظلمت ہے، ایمان سے محرومی ہے، کوئی قرآن کو مانے اور صاحب قرآن کو نہ مانے ظلمت ہے، محرومی ہے، دنیا طلبی ظلمت و محرومی ہے، تاریکی ہے، نفس پرستی دنیا طلبی ہے، محرومی ہے، ہزار قسمیں ہیں۔ فرمایا لوگوں تاریکیوں اندھیروں کے ہزار اس کے پہلو ہیں، ہزار شکلیں ہیں، الگ الگ ہر ایک کو عنوان دیا ہے، نفس پرستی ہے، شہوت ہے، حب جاہ و منصب ہے، طلب دنیا ہے، نفرت و عداوت ہے، بغض و حسد ہے، قدورت ہے، چوری ہے، جھوٹ ہے، دجل و فریب ہے، ظلمت کے تاریکی کے ہزار عنوانات ہیں۔ فرمایا سنو نور اور روشنی اوپر سے لے کر نیچے تک ایک ہی سلسلے کا نام ہے، ایک ہی سلسلے کا نام ہے۔ تم خدا کا نام لو نور ہے، تم مصطفیٰ کا نام لو نور ہے، تم اہل بیت کا نام لو نور ہے، تم صحابہ کا نام لو نور ہے، تم اولیاء کا نام لو نور ہے، تم قرآن کی بات کرو نور ہے۔ ارے خدا سے لے کر اولیاء تک اور مصطفیٰ سے لے کر قرآن تک یہ سارا سلسلہ نور ایک ہے، ایک ہے۔ تو جس طرح اللہ نے مصطفیٰ کے تعلق کو اور اپنے تعلق کو ایک بنایا، حضور نے حسین کے تعلق کو اور اپنے تعلق کو ایک بنایا۔ ان میں دوئی نہیں، ان میں تفریق نہیں، ان میں امتیاز نہیں۔ جس طرح مصطفیٰ کو چھوڑ کر خدا کی طرف جانا چاہے دروازے بند کر دیتا ہے۔ جب ان سے یہ کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَىٰ مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ، تو وہ یہ کہتے ہیں رَأَيْتَ الْمُنَافِقِينَ، آپ منافقوں کو دیکھیں گے يَصُدُّونَ عَنْكَ صُدُودًا، حبیب آپ کی طرف آنے سے گھبراتے اور کتراتے ہیں، قرآن کی طرف بھاگے چلے آتے ہیں، میری طرف آتے ہیں تیری طرف نہیں آتے، وہی بدبخت منافق ہے۔ آقا نے اعلان فرما دیا، اللہ فرماتا ہے جو اس کی طرف جائے میری طرف نہ جائے منافق ہے۔ میں اعلان کرتا ہوں جو میری طرف آئے میرے اہل بیت کی طرف نہ جائے وہی بدبخت منافق ہے، وہی بدبخت۔ اب اللہ نے اپنی محبت کو پردہ حمد میں چھپا کر رکھا اور مصطفیٰ کی محبت کو پردہ حسن میں چھپا کر رکھا۔ نہ تاریخ انسانی میں حضور سے پہلے کسی کا نام محمد ہوا اور نہ تاریخ انسانی میں کسی کا نام حسن اور حسین ہوا۔ حضور کے نام کو پردہ حمد میں چھپایا، حسنین کریمین کے نام کو پردہ حسن میں چھپایا، اس لیے ناموں کو چینج کیا۔ آپ جس ماحول میں ہم سب رہتے ہیں
اس میں یہ چیزیں آپ کے لیے قطعاً کوئی نئی اور اجنبی نہیں ہیں کہ جب حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ولادت ہوئی باری باری دونوں دفعہ حضرت مولا علی شیر خدا نے نام حرب رکھا تھا. حرب کا معنی ہے جنگجو. حرب عربی میں جنگ کو کہتے ہیں. دار الحرب ہوتا ہے اسی سے. تو پہلی مرتبہ نام رکھا حرب. آقا تشریف لائے, فرمایا علی کیا نام رکھا؟ آقا حرب رکھا. فرمایا لا بل هو حسن, اس کا نام حسن ہے. پھر اللہ نے دوسرا شہزادہ عطا کیا. پھر تشریف لائے, اطلاع ہوئی, پوچھا علی کیا نام رکھا؟ فرمایا اس کا نام حرب رکھا. فرمایا نہیں, لا بل هو حسین, اس کا نام حسین ہے. اس پر اہل تفسیر نے اور اہل تحقیق نے گفتگویں کی ہیں کہ یہ حسن و حسین کیوں نام رکھے ہیں. در حقیقت اس نام کو رکھنے کے ذریعے بھی ان کے انجام شہادت کی خبر دی, کیونکہ حسن اور حسین یہ دونوں حسنا سے ہیں. حسنا سے ہیں. حسنا اللہ نے اپنے ناموں کے لیے فرمایا لہ الاسماء الحسنی, اس کے سارے نام حسین ہیں اور مصطفیٰ کی چاہت کو اس نے حسن کے پردوں میں چھپا کر رکھا, جنت میں رکھا. آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے نام نہیں ہیں, اللہ نے ان کو جنت میں حجابات میں رکھا. حتیٰ کہ یہ شہزادے متولد ہوئے, دنیا میں تشریف لائے, تو اللہ نے حجابات سے, پردوں سے نکال کر نویں نکور نام پہلی مرتبہ کائنات انسانی میں ظاہر فرمایا. فرمایا حبیب میری محبت حمد میں لپٹی ہوئی ہے, تیری محبت حسن میں لپٹی ہوئی ہے. حسن میں لپٹی ہوئی ہے. اب دین کے اندر آپ تک لیں, دین کے اندر آپ کو ہر جگہ پر بڑی نمایاں شے ملے گی اظہار حسن. اظہار حسن میں نے ایک مقام لیا. آقا علیہ السلام نے فرمایا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. رسول کی زندگی, رسول کی شخصیت, رسول کے کردار اور رسول کے معمولات میں وہ جو تمہیں اسوہ ملے گا, وہ اسوہ خالی اسوہ نہیں ہے, اسوہ حسنہ ہے. اس کا تعلق بھی حسن و حسین سے ہے. رسول کی سیرت کو سمجھنا چاہو, رسول کے دین کی روح کو جاننا چاہو, تو کتابوں لفظوں میں نہ ڈوبے رہنا. رسول کی جو دین کی روح ہے اور رسول کی منشا کو جاننا چاہو تو ادھر ادھر نہ بھٹکتے رہنا. تم اہل بیت کے دروازے پر آنا اور وجودان حسن و حسین کو تکنا. ان کے وجودوں سے مصطفیٰ کے دین کے چشمے پھوٹے. دین کو سمجھنے کے باقی جتنے ذرائع ہیں, باقی جتنے طرق ہیں, جتنے راستے ہیں, وہ سارے کے سارے امکانی طور پر ہدایت کے ذرائع ہیں. اہل بیت اطہار اور حسن و حسین یہ دین مصطفیٰ کو سمجھنے کے لیے اور حصول ہدایت کے لیے یقینی راستے ہیں. یقینی راستے. تو حضور کے اسوہ مبارکہ کو اسوہ حسنہ کہہ کر ان شہزادوں کی طرف متوجہ کیا. اب ایک بات کرنے لگا ہوں, یہ میرے اپنے ذوق کی بات ہے, نہ میں اس کو قبلہ حضور شیخ الاسلام کی طرف منسوب کر رہا ہوں نہ کسی اور. یہ اللہ کی عطا سے کچھ سمجھ آئی. اب چونکہ اس میں کسی کے لیے اختلاف کی گنجائش بھی ہوگی, اس لیے میں منشن کر رہا ہوں, ورنہ جو کچھ ہے انہی کا. اچھا ہو تو انہی کا ہے, اور تسلی بخش نہ ہو تو اس میں پھر ہمارا نقص ہے. ہمیں ایک دعا تلقین کی گئی ہے, بڑی مختصر دعا ہے, بڑی مختصر دعا, مگر ہر بچے کو آتی ہے اور ہر کوئی پڑھتا ہے. اور وہ کیا ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار.
مولا دنیا میں بھی حسنہ عطا کر، آخرت میں بھی حسنہ عطا کر، اور دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ یہی معنی اور ترجمہ ہے نا، اس کا ایک مرادی معنی بیان کرنے لگا ہوں، مفہوم۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، مولا ہمیں دنیا میں بھی حسنی حسینی رکھنا، قیامت میں بھی آخرت میں بھی حسنی اور حسینی رکھنا، اس لیے کہ آخرت میں آپ کا مقصود انتہا کیا ہے، آپ آخری منزل کیا پانا چاہتے ہیں، وہ ہے جنت۔ جنت کوئی پانا چاہتے ہیں نا، آپ جس جنت میں داخل ہونا چاہتے ہیں اس جنت کے سردار حسن و حسین، حسن و حسین ہے۔ ارے جنت کا عنوان حسنی ہے، حسینی ہے، جنت کا صاحبان حسنی اور حسینی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے جب میدان حشر اختتام پذیر ہو جائے گا، اپنے اپنے ٹھکانوں پر لوگ پہنچ جائیں گے، تو جنت اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گی، مولا تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، تو مجھے دو عظیم الشان اور رفیع المرتبہ اور عالی درجہ ستونوں سے مزین کرے گا، دو ستونوں سے مزین کرے گا۔ جیسے یہ ستون ہے ہال کا، ایسے ستون وہ زینت بھی ہوتا ہے، وہ مضبوطی اور استحکام بھی ہوتا ہے، حسن بھی ہوتا ہے۔ تو جنت یہ کہے گی مولا تو نے مجھے دو ستونوں سے مزین کرنے کا اعلان اور وعدہ فرمایا تھا، اب تو سارے اپنے اپنے ٹھکانوں پر پہنچ گئے، وہ جو میری زینت اور میرا حسن تھا دو ستون وہ کدھر ہے؟ اللہ فرمائے گا میں نے اپنے وعدے کے مطابق عطا کر دیے ہیں، ان دو ستون ہائے حسن کو اور ستون ہائے زینت کو وہ اینٹ گاروں پتھروں یا میٹیریل میں نہ ڈھونڈ، یہ جو مصطفیٰ کے پروردہ، مصطفیٰ کی چاہت اور حضور کی محبت کے آئینہ دار و مظہر یہ جو حسن و حسین ہیں، یہ دو وہ ستون ہیں جن سے میں نے تجھے حسن بنایا۔ باقی سارے جنت میں جائیں تو ان کی خوش بختی ہے، بھئی میں چلا جاؤں تو میری خوش نصیبی ہے، اگر میرے گناہوں سے صرف نظر فرمائے، اگر مجھے جنت میں بھیج دے تو میری خوش نصیبی ہے۔ حسن و حسین وہ ہیں، ان کا جنت میں جانا ان کی خوش بختی نہیں ہے، جنت کی خوش بختی، جنت کی خوش بختی ہے۔ یہ جنت کے لیے قابل فخر و رشک وجود ہے، تو جنت کا تو عنوان حسن و حسین ہے، اس لیے ہمیں یہ سمجھ آئی کہ فی الدنیا حسنہ وفی الآخرت حسنہ، اس کا معنی یہ ہے مولا یہاں بھی حسنی حسینی بنا، وہاں بھی حسنی اور حسینی رکھ۔ اور جو آخری اس کا حصہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، وہ مہر تصدیق ثبت کر رہا ہے میرے خیال میں، اور وہ یہ ہے وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، دوزخ کے عذاب سے، آگ کے عذاب سے بچا۔ یاد رکھیے جہاں محبت مصطفیٰ ہوگی اور جہاں محبت اہل بیت اطہار اور محبت حسنین کریمین ہوگی، وہ وجود دوزخ میں نہ جائے۔ اگر اولیاء قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حدیث پاک کے الفاظ کو اپنے انداز میں بیان کر رہا ہوں، مگر جو مفہوم ادا ہوگا ذمہ دار ہوں، یہ مفہوم حدیث ہے، ملمہ کاری نہیں ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا تم دنیا میں اپنے حق کے لیے کیا جھگڑتے ہو؟ آپ کے حق پر کوئی قبضہ کر لے تو کوئی اتنی آسانی سے تو نہیں چھوڑتا نا، آخری حد تک جاتا ہے، کوشش کرتا ہے آخری حد تک۔ اس کے لیے عدالتوں کے ہیں، معاشرے کے جرگے ہیں، 100 راستے ہیں، اور پھر وہاں جا کر یہ آدمی رکتا ہے جس سے آگے بے بسی ہو، ورنہ آخری حد تک جاتا ہے۔ میں تم اپنے حق کے لیے کیا لڑتے ہو، جھگڑتے ہو، جو قیامت کے دن اولیاء اللہ کی بارگاہ میں اپنے متوسلین کے لیے الجھیں گے، ضد کریں گے، اصرار کریں گے، پیار بھرا، ناز
بھرا جھگڑا کریں گے. اللہ فرمائے گا جاؤ جنت میں, تم سے کچھ نہیں پوچھتا. وہ کہیں گے مولا نہیں جاتے. کیوں؟ وہ عرض کریں گے اس لیے کہ بہت سارے ایسے ہیں جو ہمارے ساتھ بیٹھتے اٹھتے تھے, اعمال اتنے اچھے نہیں کر سکے, ہماری سنگت میں تھے, ہماری نسبت و صحبت میں تھے, ہمارے ساتھ آتے جاتے تھے, تیری خاطر ہمارے ساتھ محبت کرتے تھے. وہ یہاں رہیں میدان حشر میں یا دوزخ میں, ہم جنت میں چلے جائیں تو ہمارے تعلق کی حرمت پر حرف آتا ہے, ہمارے تعلق کی حرمت پر حرف آتا ہے. اللہ فرمائے گا پھر انہوں نے کہا انہیں بھیج تب ہم جنت میں جائیں گے. یہ لاڈ بھرا اصرار ہوگا, جھگڑا ہوگا. اللہ فرمائے گا مجھے اس سے کیا, کتنے دوزخ میں جائیں کتنے جنت میں جائیں, تم خوش رہو, جاؤ اور جا کر جس کو پہچانتے ہو دوزخ سے نکال کر جنت میں لے جاؤ. یہ اولیاء اللہ کا درجہ ہوگا. تو اس سے اوپر صحابہ ہیں, پھر بلندر اہل بیت اطہار ہیں. ارے یہ تو وہ ہیں, یہ دنیا میں بدترین دشمن دروازے پر آ جائے اس کو انکار نہیں کرتے, قیامت کے دن اپنے چاہنے والوں کو چھوڑ کر کیسے جائیں. جو دوزخ سے بچنا چاہتا ہے وہ حسنین کریمین اور اہل بیت کی محبت کا دامن تھا. آقا علیہ السلام نے ارشاد نہیں فرمایا حق اور علی اور حق ہمیشہ اکٹھے رہے. جہاں علی ہوگا وہاں حق ہوگا, جہاں حق ہوگا وہاں علی. یہ کبھی جدا نہیں ہوگے. علی علامت حق ہی نہیں ہے, معیار حق ہے. نسبت اہل بیت اطہار صرف حق کی پہچان ہی نہیں ہے, وہ حق کی شناخت کا پیمانہ اور معیار ہے, اس کے سوا کوئی نہیں. اس لیے حضور کے بعد صحابہ جب کسی نئے شخص کو دیکھتے تو اس کی نمازوں سے نہ اسے جانتے پہچانتے, وہ علی کا نام لیتے, وہ اہل بیت کی محبت کا تذکرہ کرتے. جس کا چہرہ ان پاکیزہ نسبتوں کے تذکرے سے کھل اٹھتا وہ اس کی نمازیں کم یا زیادہ نہ دیکھتے, سمجھ جاتے یہ مومن ہے. اور جس کے چہرے پر گھٹن آ جاتی, قبض آ جاتی, وہ سمجھ جاتے یہ بے ایمان بدبخت, وہ منافق ہے, نفاق. اور آخری بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ قیامت کے دن یہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ قرآن اور میرے اہل بیت اکٹھے رہیں گے ہمیشہ, اور اسی طرح اکٹھے چلتے چلتے قیامت کے دن میرے پاس حوض کوثر پہ آ جائیں. حدیث آپ نے سنی, آقا سے پوچھا گیا قیامت کے دن کہاں کہاں ڈھونڈیں. حضور نے فرمایا یا مجھے میزان پہ ڈھونڈنا, یا مجھے کوثر پہ ڈھونڈنا, اور یا پل صراط پہ. ٹھیک, 3 جگہ ہیں. تو جب اپنے اہل بیت کی بات کی کہ قرآن اور اہل بیت اکٹھے رہیں گے تو فرما سکتے تھے نا اسی طرح اکٹھے چلتے چلتے میرے پاس پل صراط پہ یا میزان پہ یا کوثر پہ آ جائیں. تو کسی جگہ پہ بھی میرے ساتھ نہیں. اپنی موجودگی 3 جگہوں کے لیے بیان فرمائی ہے, اور اہل بیت کا قرآن کے ساتھ اکٹھے چل کر آنا اس کے لیے صرف ایک مقام بتایا ہے, وہ ہے کوثر. حوض کوثر جہاں سے پانی ملے گا, تشنگیاں سیرابیوں میں بدلیں گی. کیوں فرمایا؟ اس لیے کہ قیامت کے دن پیاس تشنگی یہ ہر کسی کا مسئلہ ہوگا, ہر کسی کا مسئلہ ہوگا. مجھ سے ملنے کے 3 مقامات تشنگیوں کو, پیاس کو بجھانے اور سیراب کرنے کا ایک ہی مقام ہے, اور وہ ہے حوض کوثر. اور یہاں پر میرے اہل بیت قرآن کے ساتھ اکٹھے آ کر کھڑے ہوں گے. اس لیے ذکر کیا کہ جو قیامت کے دن کوثر کے جام سے اپنی پیاس بجھانا چاہتا ہے وہ دنیا میں میرے اہل بیت کے ساتھ اپنے طرز عمل کا جائزہ یہاں پر لے لے. میں پل صراط پر بھی تمہاری مدد کروں گا, مطلق مدد ہوگی, مطلق مدد. میں میزان پر بھی کروں گا, مطلق مدد ہوگی. مگر جب کوثر پر آؤ گے جام اسی کو دوں گا جس کی سفارش اہل بیت کرے.
میں پیالہ دینے سے پہلے پانی کا تمہاری پیاس بجھانے کے لیے اہل بیت کی طرف تکوں گا. میرے اہل بیت کے ساتھ معاملہ کیا کیا, طرز عمل کیا کیا, دنیا میں کیا سلوک کیا. سو اس وقت قیامت کے دن اپنی پیاس کو بجھانا چاہتے ہو تو دنیا میں میرے اہل بیت کے ساتھ اچھا طرز عمل اختیار کرنا, حسن سلوک سے پیش آنا. اور حسینیت یہ ہے, حسینیت یہ ہے, حسینیت تسبیح کا نام نہیں ہے, ورد وظیفوں کا نام نہیں ہے, حسین تہجد گزاریوں کا نام نہیں ہے. حسین کا امتیاز وہ کثرت عبادت و ریاضت نہیں ہے. ہر جنگ کے یہ ساری چیزیں دامن حسین میں اپنے نقطہ کمال و عروج پر. ان کو ناز ہے حسین پر, وہ سجدے ناز کرتے ہوں گے جو حسین کی پیشانی سے نکلے تھے. وہ مقامات ناز کرتے ہوں گے جہاں حسین کے قدم لگے تھے. مگر امتیاز حسین کثرت عبادت و ریاضت نہیں ہے. امتیاز حسین زمانے میں ظلم اور ظالم کے خلاف اٹھنا اور مظلوم کی مدد اور حمایت کرنا, اس کا نام حسینیت. تسبیح ہوتی تو ہر کوئی کرتا. پھر اقبال یوں نہ کہتا قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. یہ تو 100 سال پہلے کیا گیا, آج ہوتا تو پتہ نہیں کیا فرماتا. قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں, گرچہ ہے تابدار ابھی گیسوئے دجلہ و فرات. دجلہ و فرات کا کنارہ رنگین ہونا چاہتا ہے. ظلم وہ آگے بڑھ رہا ہے, مظلومیت کی داستانیں صبح و شام لکھی جا رہی ہیں, حقوق انسانی پامال ہو رہے ہیں, دینی قدریں ان کا چہرہ مسخ کیا جا رہا ہے, دین مصطفیٰ اس کو پامال کیا جا رہا ہے. ارے مردہ اور ماضی کے یزیدوں کو گالیاں دینا, ان کے خلاف بات کرنا آسان ہے. سنت شبیری یہ ہے, لوگوں جو گزر گئے ان کو چھوڑو, یزیدان عصر فرعین زمانہ اپنے وقت کے نمرودوں کے خلاف اٹھو, جد و جہد کرو, ظالم کی کلائی مروڑو, مظلوم کا بازو بلند کرو. یہ اسوہ حسینی ہے, یہ سنت شبیری. منہاج القرآن آپ کو اس راہ حق کی طرف بلاتی ہے, راہ تسبیح کی طرف نہیں بلاتی. تسبیح ہمارے زیادہ راہ ہے اور آگ و وظائف ہمارا حسن ہے. تہجد گزاریاں وہ اس کی ہمارے اوپر کرم کی صورتیں ہیں. مگر اسوہ شبیری پر عمل کرتے ہوئے زمانے کے یزیدوں کو للکارنا, یہ وہ امتیاز ہے منہاج القرآن کا جس سے باقی سب نے چشم نظر صرف نظر کیا ہوا. کوئی تکتا نہیں ہے, انہیں اپنی عافیت عزیز ہے, اپنے وجود کی ظاہری سلامتی عزیز ہے. ان کا فارمولہ وہی ہے نظریہ جو گھروں میں کہا جاتا ہے, سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے. حسین کا نظریہ یہ ہے, لوگوں وجود کی لاٹھی رہے یا نہ رہے, یزیدیت کے سانپ کا سر کچلا جانا, ننگا کر دو, ریاح کر دو, اور ان کی اصل تصویر, ان کی اصل چہرے اس طرح دکھاؤ کہ لوگ پہچان لیں یزیدیت آج کے دور میں کہاں ہے. یہ اسوہ شبیری. انہوں نے نمرود کو گالیاں نہیں نکالی تھی, فرعون کو گالیاں نہیں نکالی تھی, شداد و حامان کو گالیاں نہیں نکالی تھی. انہوں نے یزید وقت کے خلاف جد و جہد کی تھی. یہ ہے اسوہ شبیری. خانقاہوں سے نکل کر رسم شبیری ادا کرنا, یہ ہے حسین کے اسوہ پر چلنا. اور حسین کا اسوہ اور سنت وہ سیرت مصطفیٰ کی آئینہ دار بھی ہے, تکمیل بھی ہے, اور حضور کا اسوہ حسنہ ہے, یعنی حسنی ہے اور حسینی. اللہ رب العزت ہم سب کو فہم دین بھی عطا فرمائے اور ان پاکیزہ نسبتوں کا فیض بھی عطا فرمائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی سنتوں, ان کے طریقوں کو سمجھ کر عمل پیرا ہونے کی توفیق بھی عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.